अस्सलाम वालेकुम। मुल्क चलाना सियासतदानों का काम है और रियासत के अंदर बाकी जितने इदारे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अपने अपने जो मामलात हैं उनको सरअंजाम देने के पाबंद हैं। लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमतों को बनाती रही, तोड़ती रही, अपने मनपसंद अफराद को मुसल्लत करती रही। ये भी तो रियासत का एक इदारा है ना। अगर हम ये कहें कि अगर कल कलाम पुलिस वाले उठ के कहें कि जनाब मुल्क का नज़्म व नस्क तो हम संभालते हैं, मुल्क में अंदरून मुल्क जो भी कवानीन का नफाज है वो हम करते हैं, तो लिहाजा मुल्क हम चलाएँगे। ज़ाहिर है फ़ौज से मुतल्लक आम पब्लिक का ये ख्याल है कि चूँकि ये सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं। अक्सर जब ये इस तरह का कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम करते हैं तो वाम जो है वो उनसे मोहब्बत का इज़हार करते हुए ये कहती है कि ये बॉर्डर पे पहरे देते हैं और हम सुकून से सोते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है। मगर कल को अगर पुलिस वाले कहें कि जनाब हम भी रातों को जागते हैं और आप सुकून से सोते हैं, वरना छोड़ के तो आपके घरों में घुस जाएँ। अगर रेवेन्यू वाला को महकमा FBR वाले वो कहें कि जनाब पैसा तो हम इकट्ठा करते हैं, तो मुल्क भी हमें चलाना चाहिए, इसको खर्च करने की इजाज़त भी हमें चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है या ऐसा हो सकता है? यकीनन आप भी मुस्कुरा रहे होंगे ये बातें सुनकर के ये कैसी बेतुकी सी बातें हैं। तो इसी तरह फ़ौज भी बिल्कुल एक इदारा है रियासत का, जिसका काम मुल्क की जगराफियाई सरहदों की हिफाजत करना है। पुलिस का काम अंदरूनी मुल्क का अपने कवानीन का नफाज करना है, चोरों डकैतों कातलों को पकड़ना है, उन्हें सज़ा दिलवानी है। FBR रेवेन्यू वाले महकमे जितने भी हैं, इनकम टैक्स वाले, जिस तरह रेवेन्यू के महकमे जितने भी हैं, उनका काम है कि वो वाम से पैसे इकट्ठे करें। मुल्क चलाने के लिए जो लोग वाम मुंतखब करती है उनके पास वो बतौर अमानत रखें और वो अपनी तरजीहात को सेट करें। दफ़ा ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा मामला है, किसी भी मुल्क का मजबूत दफ़ा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आपकी तरफ मैली आंख से भी ना देखने की जरूरत कर सके। उसके बाद आप सेहत, तलीम टॉप प्रायोरिटी और रोज़गार, इस तरह पर मुल्क के अंदर इंडस्ट्री वगैरह लगाना, सनतों का क़याम, छोटी बड़ी सनतों का क़याम, बाकी सारे मामलात इसी तरह चलाने होते हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये हक़ हासिल है, असल में ये वाम को हक़ हासिल है कि वो मुल्क को किस तरह चलाना चाहते हैं। ज़ाहिर है इसका ड्यूरेशन भी वो वाम खुद फैसला करते हैं। वाम से मुराद वाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे। तो वो जब 4 साल हो, 5 साल हो, तो जब एक मखसूस मुद्दत तक वो काम सही तरह ना कर सकें और फिर चुनाव का वक़्त आए तो वाम उनको बदल देते हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हों तो वाम उन्हीं को दोबारा वोट देते हैं। ये एक सादा सा तरीक़ेकार है किसी भी रियासत को चलाने के लिए, और रियासती इदारों के अपने अपने जो डोमेन है उसमें रहकर काम करना चाहिए। मगर पाकिस्तान जैसी और जो कमज़ोर जमहूरियत के हवाले से कमज़ोर, इंसानी हकूक़ के हवाले से कमज़ोर ममालिक हैं, वहाँ कुछ अलग तरीके से मामला चलते हैं। वाम के पैसों से ही जो इदारे मजबूत होते हैं वो कल कला उठ कर ये कह देते हैं कि नहीं, ये सब कुछ हमारा काम है, हमारा हक़ है, हम जिसे चाहें मुंतखब करें, जिसे चाहे रिजेक्ट करें, जिसे चाहे सिलेक्ट करें। तो ये आइन और कानून से बालातर होकर जो काम किए जाते हैं वहाँ फिर उस मुल्क में फस्तायत ही कायम होती है, आइन और कानून की हुकूमत कायम नहीं होती। रिसेंटली बजट में आप देखें कि उन्होंने जो दफ़ा का बजट बनाया है बहुत अच्छा किया है। मैंने पहले अर्ज़ किया है ना कि मुल्क का दफ़ा इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी को मैली आंख से देखने की भी जरूरत ना हो। मगर वो जिनके ऊपर इतनी भारी रकम खर्चो की जा रही है उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि वो फिर इस मामले से गफलत ना बरतें और मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल जिनका काम है उनको संभालने दें और अपना जो सरहदी मामलात हैं उन पर मुकम्मल नज़र रखें। दहशतगर्दी के हवाले से आप देख लें कि 78 सालों से पाकिस्तान में आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ सियासतदान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वो जनरल जिन्होंने बराह रास्त मुदाखलत करके हुकूमतों का तख्ता उल्टा, उनकी तकरीरें देख लें, सेम तकरीर है। और ये 78 साल से दहशतगर्दी का जो हम शिकार हैं कौम, ये इससे निजात हासिल नहीं कर पा रहे। सरहदों पे बहरहाल ड्यूटी तो हमारे मुहाफ़िज़ों की है,
بدقسمتی سے جب احتساب نہ ہو اور جب جس کی جتنی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اس ذمہ داری سے متعلق پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر جو طاقت ہے وہی قانون بن جاتی ہے اور پھر ملک میں فسادیت ظاہر ہے قائم ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل آپ کو پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حالیہ بجٹ میں کوئی ماہر معیشت تو ہے نہیں ہوں، لیکن سمپل سی چیزیں جو عام بندے کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے سپر ٹیکس ایک آیا تھا جو 15 سے 20 کروڑ والے لوگ جتنا اس سے زیادہ کماتے تھے یا اس حد تک کماتے تھے تو ان پہ وہ لگتا تھا، وہ ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ دنیا جہان میں ایک مخصوص انکم ہے، اس سے زیادہ پر وہ ٹیکس کی ریشو بڑھتی جاتی ہے، اور انہوں نے وہ کروڑوں والوں کو ٹیکس کی چھوٹ دی ہے اور عام غریب آدمی وہ پیٹرول پہ لیوی دے رہا ہے، ٹیکس دے رہا ہے، عام روزمرہ کی زندگی کی چیزیں جو استعمال کرتا ہے اس پہ ٹیکس دے رہا ہے، جبکہ وہ جو بڑے کاروباری حضرات ہیں، دیکھیں کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرنا، تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو سہولتیں دینا یہ الگ بات ہے، اور تاجروں سے ٹیکس لینا یہ الگ بات ہے۔ تاجر نے کوئی اپنے پلے سے ٹیکس نہیں دینا ہوتا، وہ اس نے عوام سے اکٹھا کر کے آگے دینا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو جی ایس ٹی عام پبلک سے لے لیا جاتا ہے اس کا میرا نہیں خیال کوئی اتنا میکانزم بھی ہو کہ وہ آگے حکومت بالکل وہ جو عوام نے دیا ہے وہ اسی طرح وہ تاجروں سے آگے لے لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ ریسٹورنٹ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جہاں وہ ڈیجیٹل کوئی پیسے لینے کا معاملات ہے تو وہاں وہ آپ کو رسیدیں نکال کے دیتے وقت بھی رسیدیں پتہ ہے آپ کو کچی رسید اور پکی رسید کا پوچھ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کمپیوٹرائز رسید لینی ہے تو اس پہ وہ جی ایس ٹی کی اور ریشو ہوتی ہے، جو آپ نے ہاتھوں سے بنا کے دینی ہوتی ہے وہ اس کو چھوٹ دے دیتے ہیں۔ مطلب سارے ہی عوام بھی اور تاجر بھی اور حکومت چلانے والے بھی 95% جو لوگ ہیں اس ملک کے کتنے ایماندار ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبانی آپ کہیں موقع ملے تو سن لینا کہ ہم خود بھی ٹیکس چور ہیں۔ ٹھیک ہے جو بڑے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، نیچے بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک شادی تھی تو میں وہ اسی سلسلے میں شادی ہال گیا تو وہاں ایف بی آر والوں کا نا ایک کچھ رول ریگولیشن لکھے ہوئے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں فائلر کے لیے یہ 7.5% ہے اور نان فائلر کے لیے 15% ہے، لیکن وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ پھر وہ اس کو ہاتھ سے بنا کے دے لیتے ہیں، یا کوئی بندہ جس کا کوئی ان کے فیملی میں بھی کوئی فائلر ہے تو اس کے نام پہ بل بنا کر اس طرح کی وہ یعنی لینے والا اور دینے والا دونوں ہی چوری کر رہے ہیں۔ واپس بجٹ پہ آتے ہیں، اسی طرح جو ایف بی آر جو ریونیو کے ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں، تیل، گھی، چینی اور جو بھی آپ کے گھر میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس پہ جی ایس ٹی کی شرح بڑھانے کا کہا ہے۔ ایک طرف وہ 15-20 کروڑ والوں کو چھوٹ دے رہے ہیں سپر ٹیکس سے، اور دوسری طرف جو ایک غریب آدمی جس کے گھر میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس پہ وہ جی ایس ٹی کی مقدار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہی صرف ایک مثال دوں گا، ترجیحات دیکھ لیں گورنمنٹ کی کیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا جو خرچہ ہے اس کو بھی بڑھایا گیا ہے، اور اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو وہ ہر روز کا بنتا ہے 25,33,335 روپے۔ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ 25 لاکھ روز کا کیسے کیا کرتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر؟ وہ بندہ چلیں آیا بندہ کھانا کھلا دیا، چائے پلا دی، پہلے تو بات ہے اس کی ایک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ صرف جب آپ سرکاری سطح پر کوئی میٹنگ ہولڈ کر رہے ہیں تو وہاں آپ ان کو چلیں چائے پانی دے دیں اور کھانا جا کے وہ خود کھائیں، کیونکہ وہ ان کو تنخواہ نہیں ملتی جو پارلیمنٹیرین ہیں یا جو وزراء ہیں یا وزیر اعظم ہے، اور یہ جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب ہم سرکار سے ہم ریاست سے تنخواہ نہیں لیتے، تو تنخواہ کو آپ نے کیا سر میں مارنا ہے؟ وہ اگر آپ 6 لاکھ 7 لاکھ یا 10 لاکھ تنخواہ نہیں لیتے تو اربوں کروڑوں اربوں کی جو کرپشن کرتے ہیں، جو کمیشن جو کک بیکس لیتے ہیں، وہ تو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ پلیز تنخواہ لے لیا کریں اور دوسری کرپشن کو بند کر دیں۔ روز کا خرچہ پرائم منسٹر ہاؤس کا 25 لاکھ سے زائد ہے، حالانکہ وہاں نہ کھانا ہونا چاہیے نہ چائے پانی ہونی چاہیے، ایون ان کو سادہ پانی بھی نہیں دینا چاہیے۔ یہ خود پارلیمنٹیرین جائیں گے یا وزراء جائیں گے تو وہاں یہ تنخواہ لیتے ہیں، تو اپنی تنخواہ سے اگر ایک رکشے والا اپنا دیہڑی لگا کر اپنا چائے پانی کھانا سب کچھ خود کرتا ہے تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو کیوں اتنا؟ ہاں جب کہیں سرکاری
مہمان کوئی باہر سے آئے تو اس کے لیے بھی سادہ کھانا رکھیں، اس کے لیے بھی 10 رنگ کی یہ کھانے نہیں آگے رکھنا چاہیے، سادہ کھانا دیں ان کو. اور میکسیمم میرا خیال ہے یہ تو 1 لاکھ روز خرچ کریں پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ بھی زیادہ ہے، یہ تو چند ہزار ہونا چاہیے. چلیں کبھی کوئی آ گیا سرکاری دورے پہ کوئی مہمان تو اس کو کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، چائے پلا دی. باقی جو آپ کے وزراء ہیں، جو آپ کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، وہ ان کو تو یہ بالکل چائے پانی کھانا دینا ہی نہیں چاہیے. اس کی مثال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے بھی. وہ تو فاطمہ جناح کے لیے جو کرسی ایک ایکسٹرا منگوائی تو انہوں نے اس کے بھی پیسے دیے. اور جب پوچھا گیا کہ جناب جب یہ آئیں گے ممبران اسمبلی تو ان کو کوئی چائے کافی، تو انہوں نے کہا گھر سے پی کے آئیں. پاکستان بانیان پاکستان کا یہ وتیرہ تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کس بنیاد پر پاکستان حاصل کیا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور جا کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ریاست چلائی کیسے جاتی ہے. لیکن یہ ریاست ایسے چلا رکھے ہیں کہ 25 لاکھ، یہ صرف پرائم منسٹر اس کا خرچہ میں نے آپ کو بتایا ہے، باقی پریزیڈنٹ اس کا اور جو باقی وزراء ہیں، جو باقی وزراء کے محکمے، ان کے دفاتر، وہاں جو خرچے سرکاری ٹی اے ڈی اے، یہ کتنی لوٹ مار کرتے ہوں گے. اگر صرف یہ پاکستان کو لوٹنا بند کر دیں تو پاکستان یقین کر کے ترقی کر دے. اکیلے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.